حضرت ہم بات کر رہے ہیں نماز عیدین کے تعلق سے. عالمات نے، میری بہنوں نے بریک سے قبل شرعی حیثیت اور مقصد کے تعلق سے، اور پھر خواتین کا عیدگاہ جانا یا گھر میں نماز پڑھنا، اس حوالے سے میری بہنوں نے دونوں نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی. میں یہ چاہتی ہوں کہ خواتین کی بھی آپ رہنمائی فرمائیے کہ اگر کوئی خاتون گھر میں نوافل ادا کرنا چاہ رہی ہے تو کیسے کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نکل کے جا رہی ہیں، کوئی پہلو اگر تشنا رہ گیا ہے جس پہ آپ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ہم سب کو سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالتفصیل ہماری بہن نے ماشاءاللہ کلام کیا ہے جی اور بہت خوبصورت انداز سے ایک میسیج دیا ہے کہ نماز عید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو اس بات کی طرف مائل کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. بے شک. یہ مسلمان کا ایک امتیاز ہوتا ہے کہ اس کے یہاں پر جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو وہ غفلت میں کھونے کی بجائے اپنے رب کو یاد کرتا ہے. سبحان اور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی تسکین کے لیے، روح کی غذا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہمیں بے شمار موقع عطا فرمائے. بے شک. تو اب یہ خوشی کے موقع پر اس طرح کی نماز کی ادائیگی کا مشروع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو نہ ہم اپنے غموں میں بھولیں اور نہ اپنی خوشیوں میں بھولیں. سبحان اللہ. اگر ہم اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو خوشیاں واقعتاً ہماری خوشیاں بن جائیں گی اور اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور غم اگر ہوگا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس غم کے اندر کمی واقع ہوگی. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر نماز عید کی ادائیگی کی طرف جائیں گے یا عید کے جو دیگر احکام ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر یہ عید ہمارے لیے بڑی بابرکت ہوگی. دوسرا اس میں خواتین کے لیے دیکھیں، خواتین کے لیے ویسے تو عیدگاہ کی طرف جانا واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ میں جب خواتین عیدگاہ میں جایا کرتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس میں ایک خاص بنیادی مقصد یہ بیان کیا کہ اگر کوئی خاتون عیدگاہ میں آتی ہے تو اس کو نہ روکا جائے. اس دور کے اعتبار سے اگرچہ یہ بعد میں پھر منع ہو گیا تھا، اس کو منع نہ کیا جائے کیونکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں سے وعظ و نصیحت حاصل کریں. تو اب خواتین اگر جا رہی ہیں تو وہ جیسے ہماری بہن نے شرائط کو ذکر کیا کہ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر پہنچیں، اور وہاں پر اگر بیان کے وقت میں پہنچیں تو بہت اچھی بات ہے تاکہ وہاں سے کوئی نصیحت وغیرہ بھی حاصل کر سکیں. لیکن بالفرض اگر کسی مقام پر خواتین کے لیے کوئی الگ سے اہتمام نہیں ہے کیونکہ جائیں گی اسی وقت کے جب اہتمام ہوگا. ہمارے یہاں پر عموماً مسجدوں کے اندر مردوں کے لیے جگہ بعض اوقات کم پڑ جاتی ہے تو خواتین کی تو پھر جگہ کا سوال نہیں بنتا، لیکن اگر بالفرض پھر بھی کہیں اہتمام کیا جائے تو وہاں پر جا سکتی ہیں، اور اہتمام نہ ہو تو پھر اپنے گھر کے اندر 2 رکعتیں کر کے اپنی نماز ادا کریں اور مقصد کو سامنے رکھیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. یہ مقصد سامنے ہوگا تو ساری چیزیں اپنے مقام پر درست رہیں گی، اور اگر اس مقصد کو چھوڑ کر دوسرے مقاصد کی طرف متوجہ ہوں گی کہ مجھے شیرنی بھی پکانی ہے اور میرے گھر پر جب کوئی آئے تو وہ شیرنی کی تعریفیں بھی کرتا رہے اور نمازیں ایک طرف رہ جائیں، تو پھر مقصد چاہے آپ مسجد میں جائیں چاہے آپ گھر میں بیٹھیں وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور ہم نے مفتی صاحب سے بھی اس حوالے سے جانا ہے کہ خواتین کی شرکت اگر ممکن ہو سکتی ہے تو کن شرائط پہ. میری پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے اور پی آئی اے ہر ٹکٹ کے ساتھ آپ کو موقع دے رہا ہے گولڈ سیونگ کا. سو میری طرح آپ بھی اپنے سفر کے لیے پی آئی اے کو منتخب کریں، اپنے ملک اور ادارے کی ترقی میں ساتھ نبھائیں، پاکستان اور ہمارے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.